अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। ईरान में तकरीबन 3 हफ्ते पहले महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे अब भी जारी हैं। ईरानी हुकूमत ने इन मुजाहिरों में बाज़ पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम बैरूनी क़ुव्वतों पर लगाया है, जिसके नतीजे में हुकूमत के हामियों की बड़ी तादाद ने भी सड़कों का रुख कर लिया। आज भी ईरान में हुकूमत की हिमायत में बड़े मुजाहरे हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से सैकड़ों मुजाहिरीन के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। जबकि ईरान में आज मुसलसल पाँचवें रोज़ इंटरनेट बंद है। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप ना सिर्फ ईरानी हुकूमत को दी गई अपनी धमकी पर अमल करने के लिए संजीदगी से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अमली कदम उठाते हुए ईरान से तिजारत करने वाले मुमालिक पर टैरिफ्स भी आयद कर दिए हैं, जिस पर चीन का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है, जो कि इस वक्त ईरान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। जबकि अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरानी मुजाहिरीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि मुहिब्बे वतन ईरानियों, एहतजाज जारी रखो, अपने इदारों का कंट्रोल कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम महफूज कर लो, उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक मुजाहिरीन का बेमकसद कत्ल बंद नहीं हो जाता, तब तक मैंने ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। मदद रास्ते में है, मेक ईरान ग्रेट अगेन। इससे पहले सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो मुल्क भी ईरान के साथ कारोबार करेगा, उसे अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी किस्म के कारोबार पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिज होगा और ये हतमी है। अमेरिका में चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने ट्रंप की जानिब से लगाए गए इन नए टैरिफ्स पर रद्दअमल देते हुए एक्स पर लिखा कि बिला तफरीक टैरिफ्स के निफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। टैरिफ वॉर और तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता और दबाव और ज़बरदस्ती मसाइल का हल नहीं है। प्रोटेक्शनिज्म तमाम फरीकों के मफादात को नुकसान पहुँचाता है। चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने मज़ीद लिखा कि चीन गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियों और दायरा इख्तियार के किसी भी नाजायज़ इस्तेमाल की सख्त मुखालफत करता है और अपने जायज़ हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। इस सारी सूरत हाल में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर हमले के हक़ में नज़र आ रहे हैं, ताहम उन्होंने कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया और इस सिलसिले में आज अमरीका की आला सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास भी मुतवक्के है। जबकि कल मीडिया से बात करते हुए व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान से मुताल्लिक सदर ट्रंप मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, जिनमें फ़िज़ाई हमलों के साथ साथ सिफारतकारी भी शामिल है। इस दौरान कैरोलाइन लेविट ने यह भी कहा कि ईरानी हुक्काम ट्रंप इंतज़ामिया से राब्ते में हैं और उनका मौक़िफ़ मीडिया पर आने वाले सख्त मौक़िफ़ से काफ़ी मुख्तलिफ है। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table. Diplomacy is always the first option for the president. What you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. There was an official from the Iranian government, I believe it was reported earlier, that reached out to a member of the president's very close team, Special Envoy Witkoff, expressing a far different tone than what you're seeing publicly. इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी अमरीकी हुकाम से राब्ते की तस्दीक की थी, ताहम उन्होंने साथ ही अमरीका को ईरान पर हमले की सूरत में खबरदार भी किया था। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को खबरदार किया है कि अगर वो ईरान को आज़माना चाहता है तो उनका मुल्क जंग के लिए तैयार है। अल जज़ीरा अरबी को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि हालिया बेअमनी के बावजूद अमरीका के साथ राब्ते के ज़राए खुले हुए हैं, ताहम उन्होंने जोर दिया कि उनका मुल्क तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है। अब्बास इराक़ची ने यह दावा भी किया कि गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के मुकाबले में अब ईरान के पास बड़ी और वसी फ़ौजी तैयारी मौजूद है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अगर अमरीका वो फ़ौजी ऑप्शन आज़माना चाहता है जिसे वो पहले भी आज़मा चुका है, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अमरीका मुज़ाकरात का दानिशमंदाना रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन साथ ही अब्बास इराक़ची ने उन अनासिर से मुताल्लिक़ खबरदार भी किया कि जो अमरीका को इसराइल के मफादात के लिए जंग में घसीटना चाहते हैं। इंटरव्यू के दौरान अब्बास इराक़ची ने मज़ीद बताया कि सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के साथ उनके राब्ते मुज़ाहिरों से पहले और बाद में भी जारी रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। अब्बास इराक़ची के मुताबिक अमरीका के साथ जिन निकात पर बातचीत हुई थी, ईरान उनका जायज़ा ले रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका की जानिब से पेश की गई तजावीज़ और ईरान के खिलाफ धमकियां एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती हैं और हम जौहरी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ये धमकियों या अहकामात के बगैर हों। आखिर में अब्बास इराक़ची ने यह सवाल उठाया कि आया अमरीका मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार भी है या नहीं, और जब
वो इसके लिए तैयार होगा तो हम इस मामले पर संजीदगी से गौर करेंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया था कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हुक्काम से खुद रब्ता किया, जो शायद उनकी जानिब से अमरीका के मुमकिन हमलों की सूरत में वक्त हासिल करने की कोशिश थी, क्योंकि ट्रंप का झुकाव हमलों की तरफ नज़र आ रहा है। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप फिलहाल दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे हैं, जिनमें सिफारतकारी भी शामिल है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप का झुकाव मुजाहिरीन के कत्ल पर ईरानी हुकूमत को सज़ा देने के लिए ईरान पर हमले की तरफ है। ताहम उन्होंने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया और मुज़ाकरात के लिए ईरान की तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अगर ट्रंप हमलों का हुक्म देते हैं तो मुमकिन तौर पर ईरानी हुकूमत की अंदरूनी सिक्योरिटी से वाबस्ता उन अफराद को निशाना बनाया जाएगा जिन्हें मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन का जिम्मेदार समझा जाता है। ताहम सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ जौहरी मुज़ाकरात की बहाली पर मबनी सिफारती रास्ते के हवाले से भी राब्ते में रहे हैं। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक 9 जनवरी को अमरीका के नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कौमी सलामती काउंसिल के अहम हुक्काम ने सदर ट्रंप के सामने ऑप्शंस पेश करने के लिए एक इजलास किया और ये ऑप्शंस सिफारतकारी से लेकर फ़ौजी हमलों पर मुश्तमिल थे। अमरीकी एहलकार ने मज़ीद बताया कि सदर ट्रंप की आज होने वाली अहम मीटिंग से पहले तैयार किए गए ज़्यादातर मुजव्वज़ा इक़दामात गैर फ़ौजी नौइयत के थे। ट्रंप इंतज़ामिया के कुछ अफराद का ख्याल है कि हमले उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन ज़राए के मुताबिक खुद सदर ट्रंप का झुकाव हमलों का हुक्म देने की जानिब है। दो ज़राए के मुताबिक इस सारी सूरत हाल में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हफ्ते के आखिर में मुज़ाहिरों पर बातचीत के लिए स्टीव विटकॉफ से रब्ता किया था। ज़राए के मुताबिक ये रब्ता बज़ाहिर ईरान की जानिब से अमरीका के साथ कशीदगी कम करने की कोशिश थी, या कम अज़ कम सदर ट्रंप के ईरानी हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए इक़दामात से पहले कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश थी। इस सारी सूरत हाल में बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान में आज मुसलसल 5वें रोज़ भी मकामी सतह पर इंटरनेट बंद है, जबकि इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान में सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलॉन मस्क से बात करेंगे। और कल सदर ट्रंप की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने सहाफ़ियों को बताया कि सदर ट्रंप ने इस हवाले से एलॉन मस्क से बात भी की है। ताहम अब यह खबर भी सामने आ रही है कि ईरान मिलिट्री जैमर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे एलॉन मस्क की स्टारलिंक भी मुतासिर होगी। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक ईरान ने अपनी डिजिटल ब्लैकआउट के दौरान मिलिट्री जैमर्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि रूस ने उसे ये जैमर्स फराहम किए हैं ताकि स्टारलिंक इंटरनेट तक रसाई को बंद किया जा सके। ये मुजाहिरीन और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अफराद के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाला प्लान बी कनेक्टिविटी बदल देने वाला इकदाम है, जो आम इंटरनेट रसाई बंद होने पर इस्तेमाल होता है। ईरान वायर के मुताबिक अगरचे ईरान में हज़ारों स्टारलिंक यूनिट्स फ़ाल हैं, लेकिन अब ये ब्लैकआउट सैटेलाइट कनेक्शंस तक भी पहुंचना शुरू हो गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर स्टारलिंक के अपलिंक और डाउनलिंक ट्रैफिक का तकरीबन 30% ब्लैकआउट से मुतासिर हुआ, जो चंद घंटों में 80% से ज़्यादा तक बढ़ गया। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान में स्टारलिंक रिसीवर्स की तनसीब अब पिछले ब्लैकआउट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ये इसके बावजूद है कि हुकूमत ने कभी स्टारलिंक को काम करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से ईरान में इस सर्विस को इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ताहम स्टारलिंक रिसीवर सैटेलाइट से कनेक्शन कायम करने के लिए GPS का इस्तेमाल करते हैं। ताहम गुज़िश्ता साल जून में इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद से ईरान GPS सिग्नल्स में मुदाखलत कर रहा है। इसका मतलब है कि इंटरनेट बंदिशें मखसूस इलाकों तक महदूद हैं। बाज़ अहम इलाकों में तकरीबन मुकम्मल ब्लैकआउट भी देखने में आया है। इंटरनेट ब्लैकआउट्स पर नज़र रखने वाले इदारे नेट ब्लॉक्स ने ईरान में मकामी सतह पर इंटरनेट बंदिश की तस्दीक की है, जबकि उसके मुताबिक पीर की शाम तक ईरान तकरीबन 96 घंटों से ऑफलाइन था, जिससे मुजाहिरीन की अमवात की रिपोर्टिंग महदूद हो गई थी। और ईरान में फिक्स्ड लाइन इंटरनेट, मोबाइल डेटा और कॉल्स बंद हैं, जबकि दीगर मवासलाती ज़राए भी बढ़ती हुई पाबंदियों का निशाना बन रहे हैं। मॉनिटरिंग ग्रुप ने बताया कि ईरान भर में कनेक्टिविटी तकरीबन 99% तक कम हो गई है। इसके अलावा कल ईरान भर में हुकूमत के हक़ में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए थे, जबकि ईरानी मीडिया ने आज भी हुकूमत के हक़ में मुजाहरे रिपोर्ट किए हैं। कल हुकूमत के हक़ में होने वाले मुजाहरों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के एक्स अकाउंट से मुतादिद पोस्ट की गई। इन पोस्ट में लिखा है कि अजीम ईरानी कौम, आज आपने एक अजीम कारनामा अंजाम दिया और एक तारीख़ी दिन रकम किया है। आपके अज़म से लबरेज़ ये अजीम रैलियाँ बैरूनी दुश्मनों की उन साजिशों को मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर गई हैं, जिन्हें किराए के अंदरूनी अनासिर के ज़रिए अमली जामा पहनाया जाना था। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। वो दुश्मन को पहचानती है और हमेशा मैदान में मौजूद रहती है। सारी सूरत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर
حسین حقانی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر صورتحال بہت تیزی سے بدلتی نظر آتی ہے. یہ بھی ہوا کہ ٹرمپ کی ٹیم کی طرف سے کہا گیا اور ٹرمپ کی طرف سے بھی کہ جو موقف ہے ایرانی حکومت کا وہ ویسے کچھ اور ہے, پرائیویٹلی کچھ اور ہے. عباس اراغچی صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال ہمارا رابطہ ضرور موجود ہے اسٹیو وٹکاف کے ساتھ, مگر اب سے کچھ دیر پہلے ٹرمپ نے کہا کہ جب تک مظاہرین کا بے مقصد قتل بند نہیں ہو جاتا تب تک میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں. مدد راستے میں ہے, میک ایران گریٹ اگین. آپ کو لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے یا صرف دھمکیاں دے رہا ہے ٹرمپ؟ اس بات کا امکان تو بہت کم ہے کہ امریکی فوجیں براہ راست ایران میں مداخلت کریں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب عراق نے ایران پر حملہ کیا اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی حکومت بڑی کمزور ہے اور عوام میں اس کے خلاف بڑی بے چینی ہے. لیکن جب حملہ ہوا تو ایرانی متحد ہو گئے اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو جو طول ملا وہ اس جنگ کی وجہ سے ملا. تو امریکہ توقع یہ ہے کہ ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ اپنی فوجیں وہاں بھیج دے. اب کیا مدد ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں یہ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں, ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل ہے. تو وہ صرف یہ مظاہرین کی ہمت بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یا واقعی ان کا کوئی منصوبہ ہے. اور دوسری طرف کچھ نہ کچھ بات چیت عمان کے ذریعے, سنا ہے پاکستان کے ذریعے بھی جاری رہی ہے اور براہ راست بھی ایرانی حکام کے ساتھ ٹرمپ کے نمائندوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. مطلب اور اگر بات چیت ہو بھی تو کیا ایسا حل ہے جو نکل سکتا ہے جس پر امریکہ مطمئن ہو جائے اور رجیم کے لیے عوام بھی مطمئن ہو جائے, کیونکہ رجیم بھی اس وقت درمیان میں ہے, بالکل عوام بھی سڑکوں پر ہیں اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. دیکھیے ٹرمپ نے اپنا جو طریقہ واردات ہے وہ تو وینزویلا میں دکھا دیا. انہوں نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو تو وہاں سے اغوا کرا لیا, لیکن اس کے بعد جو ان کے آئینی طور پر نائب تھیں انہی کو حکومت لینے دی. جو وینزویلا کی حزب اختلاف ہے وہ عرصے سے امریکہ میں بیٹھی ہے اور بہت عرصے سے اس امید میں تھی کہ اس کو اقتدار دلوا دیا جائے گا, یہ کہہ کر کہ جو پچھلا انتخاب تھا وہ مادورو نے ایمانداری سے نہیں جیتا تھا بلکہ دھاندلی سے جیتا تھا. ایسا نہیں ہوا. تو کیا ایسا ہی کوئی معاملہ ایران میں بھی کیا جائے گا کہ جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس بات پہ سمجھوتا ہو جائے کہ ایران اور امریکہ کے جو تصویراتی مسائل ہیں, اسٹریٹجک ایشوز ہیں, ان کو امریکہ کے نقطہ نظر سے ذرا بہتر کر لیا جائے. یہ ٹرمپ کا طریقہ ہے ہر جگہ کہ وہ سودا کرنا چاہتے ہیں, ڈیل کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی ڈیل بنتی ہے ایران کے حوالے سے تو وہ یہ بنتی ہے کہ مظاہرین کو مطمئن کرنے کے لیے کسی اعلیٰ قیادت کی شخصیت کی بلی چڑھا دی جائے اور اس کے بعد اس کے ساتھ امریکہ کے ایسے معاملات طے ہو جائیں جس میں امریکہ کو وہ فکر ختم ہو جائے جو ایران کے حوالے سے رہی ہے. مطلب جو ایران میں ظاہر 47 سال سے ایک نظام ہے, کیا ایران میں یہ کرائسس بھی ہے کہ ایک متبادل قیادت ہی نہیں ہے یا یہ کرائسس نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیے یہ جو ایران کا نظام حکومت ہے اس میں متبادل قیادت کی کوالٹی پہ فرق ہو سکتا ہے لیکن قیادت تو موجود رہتی ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, شاید 1980 کا واقعہ ہے کہ جو 1979 کی قیادت تھی اس میں بہت سارے لوگ, وزیر اعظم, صدر, سب بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور کئی لوگ بیک وقت قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے اور کئی اس میں مارے بھی گئے. لیکن اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ ڈھونڈ کے آگے لاتے رہے کیونکہ ان کا جو تصور ہے حکومت کا اور اقتدار کا اس میں ایک مذہبیت ہے, تو اس لیے اس بات کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ ایک کے بعد کوئی اور اس کی جگہ لے لے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں متبادل قیادت تو موجود ہوگی لیکن کیا مظاہرین, عوام کی اکثریت اس متبادل قیادت پر مطمئن ہو جائے گی اور کیا تشدد ختم ہو جائے گا, یہ وہ بات ہے کہ جو آپ اگلے چند روز میں دیکھیں گے. مطلب مگر کیا متبادل قیادت موجودہ نظام کے تحت ہی ہوگی یا جو نظام کی تبدیلی ہے جس کی بھی بات کی جاتی ہے اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نظام تو وینزویلا میں بھی وہ تبدیل نہیں کر پائے اور جو اس طریقے کا مرکزیت پسند نظام ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا.
इसी वजह से सोवियत यूनियन में उस निज़ाम को तब्दील करने पर तवज्जो नहीं दी गई थी और बिलाखिर वो निज़ाम अंदर ही से कोलैप्स हुआ। तो तब भी अगर आपको याद हो तो जो रियासतें थी सोवियत यूनियन की, वो अलग होने का उन्होंने जब ऐलान किया, सोवियत यूनियन उस वजह से टूटा। तो यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही। निज़ाम तब्दील होगा तो क्या नया निज़ाम आएगा और उस निज़ाम पर इत्तेफाक राय कैसे पैदा होगा, और जो पुराना निज़ाम है जिसके बहुत सारे अफराद शुरका हैं, वो सारे के सारे क्या खामोशी से घर चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो क्या ईरान में किसी किस्म की खाना जंगी का इम्कान है? ये अब देखने वाली बात है कि कौन ऐसी ताकत रखता है कि वो मुजाहिरीन की बुनियाद पर खाना जंगी शुरू कर सके। मुजाहिरे करना शायद आसान है, खाना जंगी करना ज़रा मुश्किल होगा। और सरकार साहब, ज़ाहिर मुजाहरे पहले भी हुए ईरान में, इससे बड़े मुजाहरे भी हुए हैं, मगर निज़ाम बरकरार रहा। इस दफ़ा मईशत के हवाले से बहुत ज़्यादा नाराज़ियाँ हैं लोगों की, और ख़ुद ईरानी हुकूमत भी इस बात को तस्लीम कर रही है कि मसाइल हैं, और मसाइल हुए हैं साल हर साल की जो बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ हैं उसके बाद। अब हुकूमत क्या इस कम अज़ कम मुआशी मसले से निकल सकती है कि जिसमें करेंसी बुरी तरीके से गिर रही हो, इस बात के बगैर कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया से इंगेज करे और इस तरह इंगेज करे कि उस पर से पाबंदियाँ हटे? ये भी तो इम्कान है ना कि रिजीम और निज़ाम ये कहे कि आपकी बात हमने मान ली, हम बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के साथ एंगेज करने को तैयार हैं, मरकबर अमेरिका का दौर ख़त्म हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके मसाइल की तरफ तवज्जो करेंगे, ज़रा आप लोग घर चले जाएं और मुजाहरे बंद कर दें। और ऐसे में मुजाहरे बंद हो जाएंगे जिस इंटेंसिटी के हो रहे? ये तो डिपेंड करेगा मुख्तलिफ इलाकों में। देखिए, ये जो मुजाहिरीन हैं ईरान में, सब के सब किसी एक सियासी पार्टी, किसी एक ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले तो नहीं है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हैं और वो मुख्तलिफ मसाइल की वजह से बाहर निकले हुए हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि रजीम को गिराकर शायद कोई बेहतरी का बेहतर नतीजा हासिल किया जा सके, वो सब के सब बेवक्त सरगर्म हैं। अगर इनमें से किसी के पीछे कोई बैनुल-अक़वामी ताकत है तो उस ताकत के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को ख़त्म किया जा सकता है। निज़ाम पूरी तरह से आसानी से तब्दील होगा, ये मुझे नज़र कम आता है। लेकिन जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो अनप्रेडिक्टेबल हो, तो उसमें बेहतर यही होता है कि आदमी तेल देखे, तेल की दार देखे और इस बात का इंतज़ार करे कि वाक़यात रूनुमा हों, ना कि इस बात की कोशिश करे कि उनकी पेशगोई की जाए। मतलब चीन और रूस जो हैं, ज़ाहिर है वो भी मुआशी तौर पर चीन तो बड़ी ताकत है। वेनेज़ुएला में जो कुछ हुआ उसके बाद इन्होंने सख्त बयानात तो जारी किए, उनके ऑयल टैंकर भी पकड़े गए, अगर रूस के सख्त बयानात ज़रूर जारी किए गए, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। अब जबकि टैरिफ्स लगा दिए हैं इजाफी ईरान से मामलात करने वालों को या तिजारत करने वालों के ऊपर 25% एक्स्ट्रा, तो उस पर भी चीन की तरफ से सख्त बयान तो आया है। इसके अलावा इसके आगे कोई तवक्को की जा सकती है कि कुछ हो, या इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता? इस बात का तो इम्कान है कि चीन और रूस, ईरान की जो हुकूमत है उसके लिए अगर कोई वसाइल की फराहमी हो या मुजाहिरीन से निमटने के लिए किसी किस्म की टेक्नोलॉजी का तबादला हो तो वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त सबको पता है कि अमेरिका का जो एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के साथ ताल्लुक़ था वो हल्के हल्के टूट रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि दुनिया किसी भी निज़ाम के तहत हो, बल्कि सिर्फ सदर ट्रंप और उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो। तो ऐसे मौके के ऊपर शायद समझदारी का तकाजा सबके लिए यही है कि मरहला जो मौजूदा है वो गुजरने दिया जाए और इंतज़ार किया जाए उस वक्त का जब किसी किस्म की रैशनल डिसीजन मेकिंग अमेरिका की तरफ भी वापस आएगी। उसी मौके के ऊपर चीन, रूस वगैरह भी इक़दामात ऐसे करेंगे कि जिसके नतीजे में उनकी बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। सुना प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई, उनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अब तक आगे नहीं बढ़ सके हैं। साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का दूसरा मरहला भी मुकम्मल हो गया है, जबकि आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के मामले पर भी पेशरफ सामने आई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, सीनियर रहनुमा असद कैसर और तहरीक इंसाफ के चीफ विप मलिक आमिर डोगर ने स्पीकर चैम्बर में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जुमेरात तक महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन हो जाएगा।
ہم نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، کل تک تصدیق ہو جائے گی۔ جمعے کے دن لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی سیٹ پر ہوں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر نے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے، جب وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر ان کو مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ آج ہم نے اسپیکر قومی اسمبلی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام دستاویزات اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے ہیں اور اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی نام ہے، وہ ہے محمود خان اچکزئی۔ کل ہی ویریفیکیشن ہو جائے گا، وہ یا لیٹسٹ جمعرات کو اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ وہ اکیلے امیدوار ہے، یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ لیٹسٹ جمعرات تک ہوگا اور اسمبلی کا سیشن جب جمعے کے دن ہوگا تو ہمارا لیڈر آف دا اپوزیشن اپنی سیٹ مطلب کوئی اسپیکر کی ویل پہ ہوتا ہے، جب وہ مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اسپیکر سب کچھ ہوتا ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو مزید ڈیلے نہیں کرنا۔ اسپیکر صاحب نے کل جو پروسیجر بتایا تھا اس کے مطابق آج میں نے وہ اپلیکیشن اور تمام ریکوائرمنٹ پوری کر کے جمع کرا دی ہے اسپیکر آفس میں۔ اب اس کا فردر جو پروسیجر ہے وہ اسپیکر صاحب کریں گے اور ایک ہی نام ہے اپوزیشن کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب متفقہ طور پر، اور وہی اپوزیشن لیڈر بنے گا۔ ساتھ ہی کل بیرسٹر گوہر خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی نے شرکت کی اور اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ نمائندہ جیو نیوز حیدر شرادی کی خبر کے مطابق قرارداد میں عمران خان سمیت تمام سیاسی اسیران کے حق میں واضح موقف اختیار کیا گیا۔ قرارداد میں لکھا گیا کہ بے بنیاد اور سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمات فوری طور پر ختم کیے جائیں، عمران خان کے خاندان کے افراد کی ملاقاتوں کو بحال کیا جائے، عمران خان کی سیاسی ملاقاتوں اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اجازت دی جائے، سیاسی اسیران کے ساتھ انصاف اور قانونی برابری کو یقینی بنایا جائے۔ ملک اس وقت ایک نہایت نازک اور پیچیدہ سیاسی دور سے گزر رہا ہے۔ جمہوری قوتوں سے مطالبہ ہے کہ ایک نئے میثاق جمہوریت پر اتفاق کیا جائے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایسی تشکیل نو شامل ہو جس پر تمام فریقین کا اتفاق ہو اور شفاف، آزاد اور منصفانہ نئے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ سندھ پر بات کرتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ ایک دفعہ پھر 9 مئی جیسا واقعہ کرنے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی۔ حکومت اور پولیس نے اس پر صبر و تحمل سے کام لیا اور کوئی کارروائی نہیں کی۔ ایک دفعہ پھر 9 مئی جیسا واقعہ کریں، حالات خراب کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، اور پولیس نے کس صبر و تحمل کا کام لیا، حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا۔ اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی، حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی، حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کو کہتے گئے، ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں، قانون ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار، صرف جو ہے وہ ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو، آپ نے وہ ہر کام کیا۔ انفارچونیٹلی یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے۔ حکومت نے تحریک انصاف اور اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی ہوئی ہے مگر اس پر کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان نے مذاکرات پر بغیر کسی پیشگی شرط کے رضامندی کا اظہار کیا مگر اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی بار بار مذاکرات کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں۔ لاہور کے دورے کے دوران بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جو کچھ 8 فروری کو ہوا، اگر کوئی غلط مانتا ہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس طرح کیسے مذاکرات ہوں گے؟ آپ نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا، سامان لوٹ کر لے گئے، مذاکرات اس پر ہوں گے کہ میرا سامان واپس کرو یا پھر اس پر کہ آپ اپنی غلطی مان لیں۔ کچھ 18 فروری کو ہوا ہے، اگر کوئی غلطی مانتا ہے مذاکرات ہو سکتے، اس طرح کیسے مذاکرات ہوں؟ آپ نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا، سونا مونا غربت کی جو میری تمام لوٹ کے لے گئے، پھر تو مذاکرات اس پہ ہو گئے کہ میرا سامان دو، میرا سامان مجھے واپس، یا پھر اس پہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم غلطی مان لیں، اگر ہمارے پیچھے غلطی ہوئی ہے ہمیں غلطی کو بتا دیں۔ ہمارے ساتھ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سینئر رہنما تحریک انصاف اسد قیصر صاحب موجود ہیں، آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کے۔ اسد صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اب محمود خان اچکزئی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بننے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ آج ہماری اسپیکر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پر کیا کہ بس رولز کی وہ جو قواعد ہے وہ برابر ہو جائیں، اور ہم نے آج ڈاکومنٹ سارے اس کے حوالے کر دیے ہیں، مطلب کوئی کمی نہیں رہی۔ تو مطلب کل یا زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تھرسڈے کو نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔
اور صاحب اور پھر آگے جا کے کیا پلان ہے؟ کیونکہ تحریک تحفظ عین پاکستان ایک کانفرنس کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ جی ہم بغیر پری کنڈیشن کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر ان ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کس سے بات کریں، ہم بات نہیں کریں گے، تو مذاکرات کس طریقے سے آگے بڑھے جب مساق جمہوریت کی بھی آپ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ جو ہم نے اعلامیہ نکالا تھا اور ایسے اچکزئی صاحب کے سربراہی میں ہم نے کہا تھا، دو باتیں اس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حکومت کے ساتھ ہمیں مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حکومت ہمیں کوئی کہے کہ آئے اور ہم بیٹھے اور وہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میننگ فل ڈائلاگ ہو، اور ڈائلاگ کا مطلب ہے میثاق جمہوریت، کہ ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن متنازع ہوتے ہیں، تو ایسا نظام ہو کہ جس سے الیکشن جو ہے نا اس کا یہ تنازع ختم ہو، سب کو اتفاق ہو، سب متفق ہو، تمام اسٹیک ہولڈر آن بورڈ ہو، اور ایک ایسا ہی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائے جس میں کسی کا اعتراض نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ الیکشن ہے تو پھر تو ملک پہ ہمیشہ سیاسی عدم استحکام رہے گا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئی میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور وہ میثاق جمہوریت جس میں تمام فریق جو ہے نا متفق ہوں، کسی کو اعتراض نہ ہو، اور جب ملک میں صحیح معنوں میں الیکشن کمیشن بن جائے گا، اور وہ الیکشن کمیشن جس کو سب کی مشاورت سے ہوگا، تو پھر ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور پھر ملک میں سیاسی استحکام میں آئے گا، اور سیاسی استحکام کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ معاشی استحکام ہے۔ اور اصل صاحب اس وقت جو حکومت ہے یا پھر جو نظام ہے وہ فوری طور پر آپ کے خیال میں راضی ہوگا؟ اس پر اتنا پریشر ہے کہ آپ کی ان باتوں کے لیے راضی ہو جائے اور فوری طور پر الیکشن کے لیے راضی ہو جائے جو بات کی جاتی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ راضی ہوئے بھی تو اسی صورت میں ہوں گے جب اگلے الیکشن کے قریب یا پھر کسی واقعے یا کسی بات کی وجہ سے نظام کمزور ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ ملک اس حالت میں سروائیو کر سکتا ہے جب آپ کے دو بارڈر جو ہے نا انسیکیور ہو، جب آپ کے دو صوبوں میں سیریس انسرجنسی ہو، جب آپ کے ایک اور بارڈر پہ جو ہے نا اس وقت سیریس انٹرنیشنل کرائسس کریٹ ہوئی ہو، اور وہاں بھی خدا نخواستہ کوئی رجیم چینج کی کوئی چیز ہو رہی ہے؟ ہم خدا نہ کرے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کی جو انٹرنل جو اس کا رسپیکٹ ہے اس کو بحال رکھا جائے، اور اس کے کسی کو اختیار نہیں کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ لیکن بات یہ کہ یہ سارے ہمارے بارڈر جو ہے نا یہ انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک مطلب کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے، اور ضرورت کی وہ ہے کہ جب پوری قوم کے اندر اتفاق و اتفاق ہوگا اور ایک پالیسی ہوگی اور وہ پارلیمنٹ بنے گی جو آپ کی منتخب پارلیمنٹ ہوگی، تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا۔ ہمیں اپنی اناؤ سے، ایگو سے نکلنا ہوگا، پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، تبھی ملک۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک چارٹر دیا ہے، ہم نے رول آف لا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آزاد عدلیہ، سول سپریمیسی، یہ ہم نے ایجنڈا دیا کہ ایسے ایجنڈے پہ ہمارے کیس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ صاحب اور ظاہر ہے اب تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مزاحمت کے ذریعے مفاہمت کا راستہ نکلے گا۔ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے جب مزاحمت کی طرف آپ بڑھے تو نظام اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا گیا، پھر اس نے 26ویں ترمیم کی، 27ویں آئینی ترمیم کی، جوڈیشری کے اوپر کنٹرول ہمیں اور زیادہ نظر آیا۔ اس دفعہ کیا الگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مزاحمت ہے یا پھر اسٹریٹ موومنٹ ہے اس سے کوئی راستہ نکل جائے گا؟ دیکھیے، ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے جو ہے نا ابھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہمارے شیڈول اناؤنس ہوا ہے، سویل جو سی ایم ہے وہ وزٹ کریں گے، ہم سب ساتھ ہوں گے۔ پھر ہم جو ہے نا کراچی جا رہے ہیں، الائنس کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ کراچی جا رہے ہیں 2-3 دن کے دورے پہ، تو وہاں جو ہے نا مطلب بارز کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اور مختلف پبلک میں جائیں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے، تو ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ دیکھیں، ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو کوئی ملیٹنٹ تو نہیں ہے، ہم تو یہ آواز اٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، جلسہ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے سب اپنی اسٹرگل کریں گے۔ اور جب جی آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو ناکام نہیں ہوتا، یہ عارضی طور پر اپس اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ کوئی جیتا کوئی ہارا۔ جیت حق کی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور اس وقت سچویشن یہ ہے، ظاہر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ کے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے اور شاید کہ انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ماضی کے احتجاج ہوئے اس میں کریک ڈاؤن بھی ہوا، مقدمے بھی بنے، نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ تو اس لیے جب علیمہ خان صاحبہ بھی کال دیتی ہیں اڈیالہ کے باہر، اگر وہ 10,000 کہتی ہیں 500-600 لوگ آتے ہیں، تو 8 فروری کے لیے یا اور کسی بڑے احتجاج کے لیے بڑا کراؤڈ آ جائے گا اس چیز کے بعد جس کا آپ کی پارٹی کو اور آپ کے کارکنوں کو سامنا کرنا پڑا ہے، اس کی کیسے امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 8 فروری ہمارے کوئی فائنل کال ہے۔ یہ آپ یوں سمجھو کہ یہ اس کی ابتدا ہوگی، اور اس پہ جو ہے نا ہم تمام جتنے بھی تاجر ہیں اسے ریکویسٹ کریں گے
کہ آپ کے ووٹ پہ آپ کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، آپ کے ووٹ کو چوری کیا گیا ہے، آپ سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یعنی جو ون مین ون ووٹ کا جو قانونی جو ایک شہری کا بنیادی حق تھا وہ چھینا گیا ہے. ابھی تو فیصلے عوام نہیں کریں گے، یہ تو بند کمرے میں چند لوگ فیصلے کریں گے کس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے کس نے نہیں آنا ہے. تو ہم عوام کو یہ شعور دینا چاہتے ہیں، اس کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے، اس لیے آپ اپنے ووٹ کے حق کے لیے نکلے. یہ عوام کا اپنا حق ہے، اس کو چھیننے کے لیے نکلنا ہوگا. اور ہم پورے اس کے لیے مارکیٹوں میں بھی جائیں گے، تاجروں کے پاس، ٹرانسپورٹر کے پاس، اسٹوڈنٹ کے پاس، سب کے پاس جائیں گے اور ان کو اٹھائیں گے کہ پاکستان میں اپنے حق کے لیے نکلو. آپ کا حق ہے کہ آپ کا ووٹ کا حق ہو اور آپ ہی اپنا لیڈرشپ چنیں، آپ ہی اپنا حکومت بنائیں. اصل صاحب جیسے کہ آپ نے کہا کہ 8 فروری فائنل نہیں ہے، مگر اگر ابتدا بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ان سے درخواست کریں گے، قانون کو بالکل ہاتھ میں نہیں لیں گے، آئینی طور پر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان سے کہیں. دوسری طرف سے حکومت بھی کہہ رہی ہوگی کہ جی تمام مارکیٹس کو کھلا رکھا جائے. اگر یہ ابتدا میں ہی خیبر پختونخوا کے علاوہ اگر یہ اسٹرائک کامیاب نہ ہوئی تو سیٹ بیک نہیں ہوگا آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، تاریخ میں جو ہے نا جدوجہد یہ لمبی جدوجہد ہوتی ہے. ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں اپنی جمہوری حق سے، اپنی بیسک رائٹ سے، جو ہیومن رائٹس ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک شہری کی، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. باقی دیکھیں جو کر سکتا ہے، جدوجہد ہمارے اوپر فرض ہے اور فیصلے اللہ کرے گا. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ اسد گیسر صاحب کی گفتگو. اس حوالے سے تجزیہ بھی حاصل کریں گے کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایک الگ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے، کل ہمارے پروگرام میں بھی شفیع جان صاحب نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں ایک لمبا کراؤڈ لے کے جائیں گے، بڑا کراؤڈ لے کے جائیں گے، ہم پورے ملک کو بند کر سکتے ہیں. کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. کیا تحریک انصاف کی نئی سیاسی اسٹریٹجی کام کرتی نظر آئے گی؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں منصور علی خان صاحب اور منیف فاروق صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. منصور علی خان صاحب، ظاہر پہلے علی امین گنڈا پور کی یہ اسٹریٹجی ہوتی تھی، اسلام آباد جانا ہے، خیبر پختونخوا سے زیادہ تر لوگ آتے تھے. اب تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس دفعہ ہو سکتا ہے ہماری اسٹریٹجی میں اسلام آباد آنا ہو ہی نہ. اس وقت ایک موومنٹ چلا رہے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ. سہیل آفریدی صاحب کراچی آئے، اس سے پہلے لاہور گئے اور پورا ملک بند کرنے کی اسٹریٹجی ہماری ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر آتی ہے کہ 8 فروری تک اتنا موبلائز کر جائیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں؟ میرے خیال میں شاہ زیب صاحب یہ بہت جلدی ہے اس بات کو پریڈکٹ کرنا. اس کی وجہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کی تبدیلی ضرور ہے. بس سندھ کے اندر جا کے میں یہ کہوں گا کہ سہیل آفریدی صاحب کے جو شوز تھے یا جس طرح انہوں نے ایک کراؤڈ اکٹھا کیا، خاص طور پہ ایئرپورٹ کے اوپر جب وہ وہاں پہ لینڈ کیے اور اس کے بعد جس قسم کا بھی جلسہ کیا، یہ کوئی برا شو نہیں تھا، ایک اچھا شو تھا. پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم کراچی کی جو تنظیمی ڈھانچہ تھا اسے ایک نئی جان ملی ہے سہیل آفریدی صاحب کے جانے سے. لیکن کمپیریٹیولی اگر آپ پنجاب کے دورے کی بات کریں، یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے حوالے سے کوئی اتنی بڑی سختی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایک ڈر کا ماحول تھا یا لیک آف انٹرسٹ تھا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں نکلا. ایون دو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بیس لاہور کے اندر موجود ضرور ہے. اگر آپ نے ایک ماس موبلائزیشن کرنی ہے، ایجیٹیشن کرنی ہے اسٹریٹس کے اوپر، تو اس کے لیے آپ کو اس سے زیادہ بڑے شوز کرنے پڑیں گے. اور خاص طور پہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی بڑی تبدیلی آنی ہے تو لاہور کو آپ اس میں سے اگنور نہیں کر سکتے. تو سہیل آفریدی صاحب ڈیفینیٹلی کے پی تو ان کا ایک ہوم گراؤنڈ ہے ہی، لیکن اگر 8 فروری کے حوالے سے کوئی بہت بڑا شو کرنا ہے تو فی الحال میرے خیال میں اٹس ٹو ارلی ٹو پریڈکٹ کہ سہیل آفریدی صاحب کیا اپنے اس مشن میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں. منیف فاروق صاحب، ظاہر سہیل آفریدی صاحب اس وقت نئے وزیر اعلیٰ بنے ہیں اور اپنے ورکرز میں پاپولر بھی ہیں اور جس ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آگے بھی بڑھ رہے ہیں. کراچی میں وہ کراؤڈ پول کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. اب ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہو کہ جی ہم نے اسلام آباد آ کے اسلام آباد نہیں بند کرنا، اس کا ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو فائدہ بھی نہیں ہوا، نظام اور مضبوط ہوتا چلا گیا. یہ اسٹریٹجی آپ کو ورک کرتی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں شاہ زیب صاحب مجھے فی الحال تو اس کے امکانات بڑے کم نظر آتے ہیں. دیکھیے، اگر کوئی بھی میس موومنٹ الاؤ کی جاتی ہے، یا تو وہ اتنی قابو سے باہر ہو جائے کہ کسی کے قابو میں ہی نہ رہے، اور حکومت یا ریاستی اداروں کی جو بھی کوشش ہو یا صوبائی حکومتوں کی جو بھی کوشش ہو کہ اس کال کو فیل کیا جائے، وہ اتنی زیادہ گراؤنڈ سویل ہو کہ لوگ قابو میں ہی نہ آئیں. لیکن جو پنجاب کے اندر ایک فیئر فیکٹر ہے وہ بڑا ایویڈنٹ ہے، آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. یعنی لوگ شاید اگر کبھی جنرل الیکشنز ہوں یا جب بھی ہونے ہیں تو شاید ووٹ ڈالنے کے لیے تو لوگ نکلیں، لیکن اوور آل پروٹیسٹ کرنے کے لیے یا اسٹریٹ موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے.
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ جو 9 مئی کا جو ایک ابھی تک ہینگ اوور ہے وہ لوگوں میں موجود ہے، اور لوگوں کے اندر یہ خوف بھی ہے، ایک فیکٹر موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ شاید اس بات سے اتنے کنونسڈ بھی نظر نہیں آتے، خاص طور پر یہاں ایک کلچر ہے پنجاب میں کہ جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم نکل بھی آئے تو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ ہوگا، نہ ہی عمران خان اس طرح سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں، نہ ہی تحریک انصاف کی حکومت وفاق کے اندر بن سکتی ہے، تو ایک لوگ ان انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایسی کسی ایکٹیویٹی کے اندر۔ یہ جو تاریخ ہے وہ بھی کچھ ہمیں ایسا ہی بتاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں وہ اس سے اتنے زیادہ کانفیڈنٹ کا اظہار، اس وقت کانفیڈنس کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے نزدیک تحریک انصاف نہ ہی پہیہ جام کر پائے گی، نہ ہی کوئی ملک بند کر پائے گی۔ اگر کچھ جگہوں پر کوئی چھوٹا موٹا کراؤڈ اکٹھا ہو بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حکومتیں اتنی جلدی کمزور نہیں ہوتی، اور ہمارے ملک میں حکومتیں تب کمزور ہوتی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ چھوڑ دے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ان کا حریف ہے اس کے ساتھ جا کر مل جائے۔ تو اس کی تو فی الحال کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی دور دور تک۔ اور سب سے بڑا جو مدعا ہے تحریک انصاف کے لیے وہ خان صاحب کی رہائی ہے۔ اس کے لیے میس موومنٹ اگر بہت بڑی بھی ہو تو پھر بھی کوئی امپیکٹ کریٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو پاکستان کی جو طاقتور حلقہ ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بالکل بھی مروب ہوتی نظر نہیں آتی۔ پچھلے عرصے میں جب ان پہ بہت دباؤ تھا تب بھی وہ اس سے بالکل ان نرو نہیں ہوئے۔ اب تو خیر ویسے ہی ان کی پاپولیرٹی اور ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈ کر گیا ہے کہ ان کو کوئی پرابلم ہوتا ہوا فی الحال تو نظر نہیں آ رہا۔ اور منصور خان صاحب، اس کے علاوہ بات چیت کے حوالے سے بھی بہت سارے ہمیں اوپینینس نظر آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ کوئی یہ بھی نظر آتا ہے، علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ جو بات کرنے کی بات کرے، مذاکرات کی بات کرے، وہ عمران خان کا ساتھی نہیں۔ پھر تحریک تحفظ آئین پاکستان سے بغیر پری کنڈیشن کے مذاکرات کی بات بھی آتی ہے کہ جی ان چیزوں پر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ پھر محمود خان اچکزئی صاحب مگر کہتے ہیں کہ جی بات کس چیز کی، مذاکرات کس چیز کے، اگر کچھ چوری ہوئی ہے تو پہلے تسلیم کریں، مال واپس کریں، اور یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے یا پھر اگلے الیکشن کی کال دی جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایونچولی بات چیت ہوگی موجودہ ماحول میں تو شاید وہ اگلے الیکشن کے لیے ہی ہو، مگر مستقبل قریب میں نہ ہو، آگے جا کر ہو؟ دیکھیں، محمود خان اچکزئی صاحب پچھلے دنوں لاہور آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی، تو میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، ان کے روڈ میپ کو ہم نے دیکھا، ان سے پوچھا ہم نے کہ آپ کا اس سارے معاملے میں پلان کیا ہے۔ فرینکلی سپیکنگ محمود خان اچکزئی صاحب کا جو بھی پلان ہے اس کے اندر بہت سے ہمیں لوپ ہولز نظر آئے، کوئی کلیئر کٹ ویژن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا، یا جس طرح ایک ڈیٹ لائن ہوتی ہے، ایک ٹائم لائن ہوتی ہے کہ پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد ہم اس طرح چلیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر ہم اس طرح آگے چلیں گے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی گفتگو کے اندر ہمیں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات پتہ لگی کہ وہ تو ایکچولی اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کسی طرح کوئی ملاقات ہو اور ان کے ساتھ کوئی معاملات کو جو ہے وہ طے کیا جائے۔ بلکہ اس ملاقات میں وہ کئی دفعہ ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ میرے بڑے پرانے مراسم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے کسی طرح جو ہے وہ مل ملا کے جو ہے وہ ایشوز کو ریزالو کیا جائے۔ سو آن دا گراؤنڈ اگر یہ کہا جائے کہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اگر موجودہ سیٹ اپ بیٹھے گا یا اسٹیبلشمنٹ بیٹھے گی تو وہ یہ کہیں گے جناب بتائیے اگلے الیکشن کب کرانے۔ مجھے اتنی ریجڈیٹی ان کی بات کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک مسل مین کے طور پہ اپنا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ صرف مسل استعمال کرنے سے یا لوگوں کو سڑکوں پہ نکال لینے سے ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے۔ موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے، جس طرح علیمہ خان صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ جی 10,000 لوگوں کو اڈیالہ جیل کے باہر لے آئیں۔ آپ میری نظر میں تو 10,000 کیا 50,000 بھی اگر اڈیالہ جیل کے باہر لے آئیں، عمران خان صاحب کی رہائی اس طرح ممکن نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا پتہ ہے، پبلک ڈومین کے اندر بے شک وہ جس قسم کے بھی بیانات دیتے رہیں، لیکن ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے، کیونکہ جب ہم سے پرائیویٹ سیٹنگز ہوتی ہیں ان رہنماؤں کی تو وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کی کہ جب تک ہمارے مذاکرات کے ذریعے کوئی معاملات نہیں حل ہوں گے، جب تک کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، یہ ایشوز اس طرح ریزالو نہیں ہونے۔ اور میرے خیال میں اسی لیے ایک دروازہ جو کھولا گیا ہے بیرسٹر گوہر کی شکل میں، اور جس طرح اسد کیسر اس کے اندر ایک کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ مسل بے شک سڑک کے اوپر استعمال کیا جائے، لیکن جب مذاکرات کرنے ہیں تو ٹیبل کے اوپر ہمارے نمائندے، ہماری ٹیم، ہماری ایک کمیٹی جو ہے وہ تیار ہونی چاہیے جو ان ایشوز کو ریزالو کرے۔ لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان مذاکرات کے ذریعے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے 3 مہینے 6 مہینے میں الیکشنز مانگ لیں گے تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور منیر فاروق صاحب، ظاہر ہے کچھ جب باتیں ہونے لگیں کہ شاید حکومت اور اداروں کے درمیان سب ٹھیک نہیں ہیں، معاشی سمت کے حوالے سے اختلافات ہیں، آپ نے خبر دی تھی کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کے معاملات بہت اچھے ہیں، کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر کچھ تبدیلیاں ہیں جو کہ جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ اختلافات ہیں؟
शाहजेब साहब, फिलहाल इख्तलाफ का लफ्ज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। खबर यह है कि हम इख्तलाफ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये जरूर है कि देखिए, कोई भी अपने लिए कोई ऑब्जेक्टिव जब उसको टारगेट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका हुसूल या उस तक प्रोग्रेस फौरी तौर पर हो जाए। ये भी है कि अगर आपकी उम्मीद हो कि 100% आपका हदफ हासिल हो जाए और आप 50% कर पाएं, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर लूप होल्स क्या हैं या वजूहात क्या हैं और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। कुछ चीजें शायद ऐसी जरूर होंगी जिनके बारे में सोचा जा रहा होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जिस तरह से ले ऑफ किया गया PIA को, उसके ऊपर एक सुस्त रफ्तारी का एक एलिमेंट जरूर मौजूद था। तो ये जरूर किसी जगह पर एक कंसर्न होगा कि मामलात को जल्दी बेहतर किया जाए। लेकिन ऐसी कोई टाइमलाइन कि जी ये टाइमलाइन मिल गई है और इसी में करना है, नहीं तो हुकूमत फारग हो जाएगी या वज़ीर आज़म फारग हो जाएंगे, ऐसा कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। और हमें वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि जो वज़ीर आज़म के हवाले से जो इम्प्रेशन है या जो मतलब एक सोच है, वो ये है कि वो ना सिर्फ एक बहसियत वज़ीर आज़म डिप्लोमेटिकली चीज़ों को बड़ा अच्छा हैंडल करते हैं, बल्कि उनके बारे में एक ये भी इम्प्रेशन है जी कि वो क्योंकि खुद एक कारोबारी शख्सियत है, तो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो डील स्ट्राइक करना है या मामलात को तय करना है, वो बड़ा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और मैं आपको ये खबर भी दूंगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, उसमें जो जैसे ही वो मुलाकात शुरू हुई तो जिस तरह की टेम्परामेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उन्होंने कहा व्हाट आई डू फॉर यू, तो जो इंटरेक्शन हुआ उसमें जो डोमिनेंट चीज थी वो ये थी कि ट्रेड की बात हो और किसी एड या किसी मदद की बात नहीं हुई वहां पर। और प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्डक्ट था उसको भी बड़ा सराहा गया फील्ड मार्शल की जानिब से और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और वो अभी भी यही बिलीव करते हैं कि उस मुलाकात के बाद काफी चीजें, काफी रास्ते खुले हैं। और जिस तरह से फिर प्राइम मिनिस्टर ने एंगेज किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड लुक्रेटिव ट्रेड डील विद द अमेरिका। बहुत शुक्रिया नज़ीर तज़ी, आपने आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।